آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ ہود آیت نمبر 84 سے لے کر 95 تک۔ سورہ ہود کے اس حصے میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو خطیب الانبیاء ہیں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انبیاء میں خطیب ہیں۔ خطیب الانبیاء ان کا لقب ہے۔ انہوں نے اپنی دلسوزی، ہمدردی اور بہترین گفتگو سے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم جب بگڑ جاتی ہے، اس کا خمیر بگڑ جاتا ہے تو وہ کسی نصیحت کی بات کو قبول نہیں کرتی ہے۔ اس رکوع میں آپ بہترین خطاب سنیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان سے، اور ان کی قوم کے بگڑ جواب بھی سنیں گے۔ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ مکے والوں کو سنانا ہے تاکہ ان کی بھی آنکھ کھل جائے کہ نبیوں کی مخالفت کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ مدین ایک شہر ہے، اس وقت فلسطین کے قریب جو ملک شام ہے، ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے معان، میم عین الف نون، وہی معان جو ہے مدین ہے۔ مدین عام طور سے شہر کو کہا جاتا ہے، اور اسی قوم کو اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے۔ ایکہ کے معنی جنگل اور بن، چونکہ یہ قوم درختوں کی پوجا کرتی تھی، اور درختوں کی پوجا کرنے کی مناسبت سے انہیں کو اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ اصحاب الایکہ ہیں، جنگل والے، درخت والے، شجر والے۔ انہیں کو اصحاب الایکہ بھی، انہیں کو اصحاب مدین بھی۔ اور کبھی اصحاب نکال کے صرف مدین کہا گیا ہے تو مراد مدین والے ہیں، جیسے کہ یہاں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف یعنی اہل مدین کی طرف، مدین والوں کی طرف، اخاہم ان کے بھائی۔ کس کے بھائی؟ مدین کے بھائی، یعنی مدین والوں کے بھائی، کیونکہ حضرت شعیب مدین والوں میں ہی پیدا ہوئے تھے، انہی میں بچپن سے تھے، اسی واسطے ان کو ان کا بھائی قرار دیا، قومی بھائی۔ اور جب قومی بھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمدردی، محبت اور اپنے قوم کی فکر سے مغلوب ہو کر کوشش کریں گے۔ تو اخاہم سے مراد مدین کے بھائی، یعنی مدین والے جتنے لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے بھائی شعیب علیہ السلام۔ تو اشارہ کیا ہوا؟ اور ہم نے بھیجا مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قال، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم۔ یا قومی میں جو میم پر زیر ہے وہ یا کے بدلے میں ہے، یا قومی میں جو یا ہے وہ گر جاتی، اس کے بدلے میں یا لگا کے اس کے بدلے میں زیر رکھا گیا۔ یا قومی یعنی اے میری قوم۔ میری قوم کیوں کہا؟ ایک تو ان کی طرف بھیجے گئے اور نبی ان کی قوم کا فرد ہو، اور دوسرے یہاں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑھے ہیں، اسی قوم کے ایک فرد ہیں، اس لیے دو وجہوں سے میری قوم کہا۔ اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ۔ یہ جملہ ہر نبی نے پیش کیا ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ ہر نبی کا مشترکہ پیغام ہے، اور یہ پیغام آج ہر فرد کو پیش کرنا چاہیے۔ جب آپ دیکھیں کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، سورج کی پوجا کر رہا ہے، سانپ کی پوجا کر رہا ہے، تو آپ کا بھی یہی فرض بنتا ہے، یہ ہے نبیوں والا کام۔ نبیوں والا کام یہ ہے کہ ہر نبی نے قوم سے کہا ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ ہر نبی کا پہلا جملہ ہے۔ یوں تو اس قوم کا ایک الگ ہی کرشمہ ہے کہ اس پر عذاب آیا ایک بدعملی کی وجہ سے، لیکن بت پرستی اور شرک سب سے پہلی وجہ ہے۔ دنیا میں جتنی قوموں پر عذاب آیا ہے بت پرستی اور شرک کی وجہ سے آیا ہے، سوائے دو قوموں کے۔ ایک قوم شعیب جن کے بت پرستی کے علاوہ ایک اور گناہ تھا، ذکر آگے آ رہا، اور دوسری قوم لوط ہے، وہاں بھی بت پرستی اور شرک کے علاوہ دوسری وجہ تھی، اعمال خبث کرتے تھے وہ۔ ان دونوں قوموں پر عذاب
شرک اور بت پرستی کے علاوہ بد عملی کی بنیاد پر آیا. یہ دو ہی قومیں ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ پیغام پہنچایا. ہر فرد بشر کو جو مومن ہے یہ پیغام پہنچانا چاہیے. جب دیکھے کوئی اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو یہ جملہ یاد ہونا چاہیے, ما لکم من الہ غیر اعبدوا اللہ. ایک اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, یعنی تمہاری پیشانیوں کا کوئی حقدار نہیں. ان پیشانیوں کا حق صرف اللہ کو جاتا ہے, اس کے سوا کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے. یہ جملہ یاد رکھنا, ہر ایک کو پیغام پہنچانا, آپ انشاءاللہ بری ہو جائیں گے. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, اور مت کمی کرو تول میں اور ناپ میں. مکیال کیل سے بنا ہے. کیل مانے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناپ کر دی جاتی ہیں. 1.5 لیٹر دودھ تو لیٹر ناپتا, تو کچھ تیل ہے, دودھ ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آدمی کسی چیز میں رکھ کر کے دیتا ہے, جس کو ہم مکیال کہتے ہیں, وہ کیل ہے, ناپنا جس کو ہم بولتے ہیں. اور میزان وزن سے بنا ہے جس کو تول کر دیا جاتا ہے. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ حقدار کا حق برابر پہنچے, نہ تول میں کمی ہو اور نہ ناپنے میں کمی ہو. اب اگر کوئی چیز اور دینے کی ہے, گننے کی ہے, گن کر دینے کی ہے, یا لمبائی چوڑائی طول عرض اور عمق کے لحاظ سے ناپ کر دینے کی ہے, وہاں بھی یہی مقصود ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف تول میں اور ناپ میں تو ہم برابر کر رہے ہیں, بقیہ چیزوں میں جتنا چاہے گھٹاؤ, نہیں. یہاں مراد ہے حق تلفی, مطلق حق تلفی. اس قوم کا مزاج یہ تھا, لوگوں کا حق مار لیتے تھے, حق مار دیا. حضرت شعیب نے سمجھایا, وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ, اور مت کم کر دو مکیال میں یعنی ناپ میں, والمیزان اور تول میں, دونوں چیزوں میں. انی اراکم بخیر, میں تو تم کو دیکھتا ہوں بڑے خوشحال نظر آتے ہو. انی بے شک میں, اراکم تم کو دیکھ رہا ہوں, اب ہماری آنکھیں بتا رہی ہیں. بخیر, خیر کے معنی مال, تم مال کے ساتھ ہو یعنی خوشحال ہو, تمہیں یہ کرنے کی حاجت کیا ہے؟ اگر خوشحال نہ بھی ہوتے تب بھی تو یہ حرام ہے, لیکن اگر خوشحال ہے تو بدرجے اولا تمہیں بچنا چاہیے. چلو ایک آدمی فقیر ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے, بھوکھا مر رہا ہے, بھوک مری ہے, قحط سالی ہے, مصیبت زدہ ہے, پریشان ہے, مفلوق الحال ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. چلو کچھ غلطی کر دیا, لیکن تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم تو ماشاءاللہ کھاتے پیتے خوشحال ہو, سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ ہے ترجمہ کس کا؟ انی اراکم بخیر کا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خیر کے معنی مال. مال کو خیر کہا, خیر کو مال کہا, کیونکہ مال ذریعہ خیر ہے. مال نہ ہو تو آپ کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے. بس روزہ رکھ لیں گے, تلاوت کر لیں گے, نمازیں پڑھ لیں گے, مہمان نوازی نہیں کر سکیں گے, حج عمرہ نہیں کر سکیں گے, زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے, مسجدوں کی تعمیر نہیں کر سکیں گے, مدرسوں کا تعاون نہیں کر سکیں گے, علم کی اشاعت نہیں کر سکیں گے, کوئی کام نہیں کر سکیں گے. تو مال ذریعہ خیر ہے, اس واسطے اس کو خیر کہا قرآن میں. یہاں بھی خیر کہا اور بھی مقامات پر خیر ہی کہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, سورہ العادیات میں وہاں بھی خیر کہا. ان ترک خیرا, اگر مرنے والا مال چھوڑا ہو, وہاں بھی خیر کا. سورہ نساء میں آ گیا, یہاں بھی آ گیا. اس لیے قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ خیر ہے اس سے مراد مال ہے, کیونکہ مال ذریعہ خیر ہے. لیکن مال کے بندے ہو جائیں گے تو ذریعہ خیر نہیں ہے. مال کو مملوک سمجھ کر رکھنا, ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ, جس کی پوری بات آ چکی ہے والعادیات میں. انی اراکم بخیر, میں تم کو دیکھتا ہوں خوشحال. وانی اخاف علیکم, اور میں تم پر اندیشہ رکھتا ہوں عذاب یوم محیط, ایسے دن کے عذاب کا جو عذاب سب کو محیط ہوگا, سب کو گھیرے ہوئے ہوگا, سب کا احاطہ کیا ہوا ہوگا. اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر تم خوشحال ہیں تو خوشحالی میں ڈنڈی ماریں گے, ناپ تول میں کمی کریں گے, تو مجھے تم پر اندیشہ ہے عذاب کا. اور عذاب دو قسم کا ہوتا ہے, ایک دنیا کا عذاب, ایک آخرت کا عذاب. اور دنیا کا عذاب یہ ہے کہ جو خوشحالی دینے والا ہے وہ ناراض ہو کر کے خوشحالی کو چھین کر قحط سالی ڈال دے سکتا. ایک عذاب یہ ہوئی.
جیسا کہ مکے والوں کو اللہ کے نبی نے بد دعا کی تھی تو مکے والے 7 سال تک قحط میں پڑ گئے تھے. 7 سال مردے کھا گئے، کھانے کھا گئے، درختوں کی چھالیں کھا گئے. 1 سال 2 سال 7 سال. اور سید الانبیاء کا اعلان ہے جو قوم ڈنڈی مارے گی، ناپ تول میں کمی کرے گی، دوسروں کی حق تلفی کرے گی، دوسروں کے معاملات میں کوتاہی کرے گی، اس قوم پر اللہ قحط مسلط کر دیتے ہیں. قحط مسلط کر دیں گے. بارش کا برسانا، بارش کا روک لینا اللہ کے قبضے میں ہے. اور جب اللہ کے بندوں پر ہم ان کا حق مار لیں گے تو اس کے سزا میں اللہ ہمارا حق یعنی بارش کو روک لیں گے. حق اس طرح ہے کہ اللہ نے ہمیں وعدہ کیا ہے ہم کھلائیں گے پلائیں گے، ورنہ بندہ کسی طرح کوئی حق نہیں رکھتا. تو یہاں 2 وجہ ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، یا تو اس سے مراد قیامت کا عذاب ہے، یا مراد دنیا کا عذاب ہے، یا مراد قحط سالی کا عذاب ہے. سب تم پر اندیشہ ہے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، دیکھو اسی کو دوبارہ کہا گیا. عام آدمی کہے گا اوپر آ چکا ہے مکیال میزان، یہاں پھر کیوں آ رہا ہے؟ لیکن جب دیکھے گا غور سے ترجمے کے ساتھ تو سمجھ میں آئے گا کہ اوپر اسی جملے کو نگیٹو میں کہا تھا، یہاں پازیٹو میں کہا. اسی کو اوپر کہا تھا کمی مت کرنا. کمی مت کرنے کا مطلب پورا دینا، خود بخود سمجھ میں آتا، لیکن تکرار میں تاکید کرنا مقصود ہے. کمی نہ کرنا بلکہ پورا پورا دینا. تو پہلے جملے میں کمی نہ کرنے کا حکم تھا، اب دوسری آیت میں پورا پورا دینے کا حکم ہے. یہ تاکید بھی ہے، یہ تکرار سے ذہن نشین ہو جاتا ہے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو ناپ کو اور پورا کرو تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. بالقسط کے معنی انصاف کے ساتھ. کپڑا کاٹنا ہو گز سے تو وہاں بھی یہی مراد ہے. نوکری کرنا ہو وقت کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے، وہاں بھی یہی مراد ہے. کسی کا کوئی کام کرنا ہو، توانائی، صلاحیت، وہاں بھی یہی مراد ہے. یعنی جس کا جو حق بنتا ہو حق تلفی جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ نماز میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو یہ اللہ کی طرف، بندے کی طرف سے حق تلفی ہو رہی ہے. نماز میں کوتاہی ہوئی تو حق تلفی ہے، زکات میں کوتاہی ہوئی ہے حق تلفی ہے. گھر والوں کے ساتھ اگر سلوک نہیں ہوا تو بھی حق تلفی ہے. کسی طرح سے حق تلفی نہیں جائز. اپنا جسم یہ بھی حق رکھتا ہے، آنکھیں حق رکھتی ہیں، اب ان کا حق نہیں ادا ہوا تو یہ بھی حق تلفی. ابو دردہ کو سلمان سمجھاتے ہیں، ابو دردہ بھی صحابی ہیں، سلمان بھی سمجھاتے ہیں، دونوں کے دونوں صحابی ہیں. ابو دردہ بزرگ، نمازوں پر توجہ زیادہ، رات بھر جگنا، روزہ رکھنا. ابو دردہ کی بیوی کپڑوں میں میل کچیل. سلمان اور ابو دردہ دونوں بھائی بنایا تھا حضور نے، مواخات، کپڑے میلے کچیلے. سلمان کہتے ہیں کیا بات ہے آپ کی یہ حالت، گھر میں کپڑے ہیں نہیں کیا، صفائی نہیں، کیا ہے حالت؟ ابو دردہ کی بیوی نے کہا تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا کی حاجت ہی نہیں تو کس کے واسطے نہاؤں دھوؤں، کس کے واسطے پہنوں، کس کے واسطے پہنوں، زینت کروں. مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی حاجت نہیں، دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں. شام ہوئی، کھانا پکا، انہوں نے کہا میں روزہ ہوں، میں نہیں کھاتا. سلمان نے کہا تم نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، اب مہمان ہے کھانا پڑتا ساتھ میں. شام ہوئی، چلے گئے نماز پڑھنے، کہا چلو سو جاؤ. اول وقت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، اول وقت میں سونا ہے. رات کے آخری وقت میں اٹھایا، کہا اب پڑھو، یہ پڑھنے کا وقت ہے. دونوں آپس میں اسی مسئلے پر گفتگو کر کے نبی کے پاس فیصلہ کرنے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا صدق سلمان، سلمان سچ کہتا ہے، توازن ہونا چاہیے، اعتدال. ہمارے پاس گرے تو گرے ایک طرف گر جاتے، دنیا میں گئے تو دنیا کے ہو کے رہ جاتے، اور دین میں گئے تو دین کے ہو کے رہ جاتے. یہ بانٹ کے چھوڑ دیا، یہ نہیں ہے اسلام میں. حضور نے فرمایا انا لعینک علیک حق ولجسمک علیک حق ولزوجک علیک حق. تیری آنکھ کا حق ہے، تیرے جسم کا حق ہے، تیرے بیوی کا حق ہے، تیرے پڑوسی کا حق ہے. اعطوا کل ذی حق حق.
ہر حق والے کا حق دے دو۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ انسان کے لیے اعتدال، توازن، بیلنسنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ روزہ بھی رکھو، کھانا بھی کھاؤ، نمازیں پڑھو، گھر کے کام بھی کرو، بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی کرو، اصلی تعلیم بھی دو، دنیاوی تعلیم بھی دو۔ کس نے کہا ہے کہ آپ صرف مولوی صاحب بن جاؤ، اور کس نے کہا ہے کہ آپ کو صرف مسٹر صاحب بن جاؤ؟ آج کتنے لوگ ہیں ایم ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن 5 کلمے صحیح آتے ہیں ترجمے کے ساتھ، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، قرآن کریم کا ایک رکو سمجھنے پر قادر نہیں ہے مسلمان۔ تو دونوں چیزوں میں توازن چاہیے۔ مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا کہا کر، ایک طرف غائب۔ انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر ضرورت کی چیز جو اہم ہے، چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے، اس کو حاصل کرنا، محنت کرنا۔ ایسا نہیں ہے، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد۔ اچھا سمجھ لو، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد۔ دنیا ضرورت ہے اور مقصد جنت ہے۔ مقصد پر نظر ہونا چاہیے لیکن ضرورت کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ضرورت پورا کرنے کے چکر میں مقصد کو بھول جا رہے ہیں، اور مقصد کے حصول کے لیے حاجتیں بھول جا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مقصد کو مقدم کرو اور ضرورت کو بھی پورا کرو، دونوں میں توازن رکھو، یہ رکھا یہاں پر۔ تو اس قوم کے واسطے کہا گیا کہ لوگوں کی چیزیں گھٹاؤ مت، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ بالقسط کا ترجمہ انصاف کے ساتھ۔ ان کی ایک خرابی اور بھی تھی، سونے کا سکہ تھا، چاندی کا سکہ تھا، ان سکوں میں سے تھوڑا کاٹ لیا کرتے تھے۔ کاٹ، سونا ہے تھوڑا سا کٹ گیا تو کافی ہے، سونے کا سکہ، چاندی کا سکہ کاٹ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کٹا ہوا سکہ جاری کر دیتے، وہ سکہ چلتا چلا، اتنا سکہ کم ہو گیا، یہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہ حرام ہے۔ سکہ راج الوقت، اسلامی سکے کو ناقص کر دینا، نکما کر دینا، یہ حرام ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس پر بھی تنبیہ کیا حضرت شعیب نے۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ لوگ ایسا کثرت سے کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرنا اور سکے کو گھٹا کر دینا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک صاحب پکڑے گئے، انہوں نے یہی کیا تھا کہ سکے کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اب تو کاغذ ہے، کیا کرتے کاٹ کے، کاغذ کھارو پاگل۔ پہلے سکے سونے چاندی کے ہوا کرتے تھے، درہم اور دینار۔ تو ان کو پکڑا ایک صاحب، پکڑ کے پیش کیا گیا۔ انہوں نے ان کے سر کے بال کو مڈوایا، کوڑے مارے اور گدھے پر بٹھا کر پورا شہر پھرایا۔ کہا دیکھو یہ ہے سکے کو ناقص کرنے والا مجرم۔ تو لوگوں کا حق تلفی کرنا یہ بہرحال جرم ہے، نماز میں ہو، ملازمت میں ہو، کاروبار میں ہو، کسی معاہدے میں ہو، کسی لین دین میں ہو، کسی کا حق تلفی کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ اس قوم پر جو عذاب آیا ہے حق تلفی کے ساتھ شرک کی پاداش میں آیا، یہ یہاں کہا گیا۔ اور آئے میری قوم کے لوگوں، پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزیں۔ یہ پھر تکرار پر تکرار ہے، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، یعنی سکے کو کاٹ کے کم کر کے مت دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھیلاؤ زمین میں فساد۔ مفسد اس میں فاعل ہے، فساد کرنے والا، جمع مفسدین، زمین میں فساد کرنے والے ہو کر مت پھرو۔ اب یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سکہ کاٹیں گے نہیں تو بچے گا نہیں، اگر ڈنڈی نہیں ماریں گے تو کم بچے گا، نفع کم ہوگا۔ آج کل لوگ کیا کرتے، 1 درجن سیب بول کے دیتے اور آہستہ سے 11 کر کے گانٹھیں مار دیتے، 11 دے کے چھوڑ دیتے، 1 سیب کم، خوش ہو جاتے کہ ہم نے 1 سیب ڈنڈی مار دیا۔ یہاں پر اس کی تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو تم جب کسی کا حق برابر دے دو گے تو کم بچے گا، بظاہر وہ کم ہوگا لیکن برکت والا ہوگا، اور زیادہ تم بچاؤ گے بے برکت والا ہوگا تو فائدہ نہیں ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا دیا ہوا جو بچے گا وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ بقیت اللہ، بقیہ مانے بچا ہوا، جو مال بچے گا حلال طریقے پر، خیر لکم تمہارے حق میں وہ بہتر ہوگا، اور اگر بے برکتی کے ساتھ حرام مال بچے گا تو نحوست آئے گی، اس واسطے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں
کوئی آگے نہیں کہتا ہے کہ ہم بڑے سکون میں ہیں. کیوں؟ ان کا سکون کہاں چلا گیا؟ پہلے سے زیادہ کپڑا، پہلے سے زیادہ برتن، پہلے سے زیادہ فرنیچر، پہلے سے عمدہ مکان، پہلے سے عمدہ فرش، ہر چیز میں جب زیادہ آئے تو یہ کمی کیوں آئی؟ بے چینی کہاں سے آئی؟ چین غارت. اس لیے کہ مال میں جب بے برکتی آتی ہے، نحوست آتی ہے، حرام مال کی طرف سے یہ ہوتا ہے، انسان کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا ہے. اسی لیے برکت اور سکون چاہیے تو رزق حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے. اچھی نیند آئے گی تو حرام مال میں نہیں آئے گی، بے چین ہوگا. اسی میں خیر لکم کہا ہے، بہترین ہے تمہارے لیے جو کچھ بچا ہوا اللہ کا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تم پر محافظ کی نگرانی کروں. کوئی کینچی سے چلا رہا ہے تو غلط کاٹ رہا ہے، میں دیکھتا رہوں گا، میں کب تک رہوں گا تمہیں پکڑ کے؟ وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا حفیظ نہیں، تمہارا نگران کار نہیں. اعلان کر لیا، بتا دیا، اب تم اپنا عذاب ٹال لو، اپنی آخرت سنوار لو. میں تمہیں پکڑ کے بیٹھنے والا نہیں ہوں کہ صبح شام تکتے بیٹھوں کون غلط تول رہا ہے، کون ڈنڈی مار رہا ہے، کون حق تلفی کر رہا ہے. میرا کام بتانا، بتا دیا، اب میں تمہارا محافظ نہیں، نگران نہیں. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر پہرا دینے والا. یہ سب تقریر کا حاصل ایک ہی ہے کہ لوگوں کے حق برابر دے دو، گھٹاؤ مت. یہ تمام باتیں سن کر قوم شعیب نے کیا کہا؟ مذاق کیا. اور مذاق کیسے کرتے ہیں لوگ؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز بڑی مشہور تھی کہ اکثر اوقات نماز میں رہتے ہیں، نماز میں سکون سے کھڑے رہتے ہیں، زیادہ وقت نماز میں لگاتے ہیں. تو اب نماز سامنے آ گئی، نماز پر ٹکیا لگا کر کلام شروع کیا مذاق کا. آج بھی ایسا ہوتا ہے، جب کسی دیندار کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس دیندار کی جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اسی کو بیس بنا کر بات کہی جاتی ہے. آج بھی قوم شعیب نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. کہا لوگوں نے، اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کیا تیری نمازیں تجھ کو حکم دیتی ہیں؟ اصلاتک تأمرک، کیا تیری نمازیں تجھ کو حکم دیتی ہیں؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ترک کر دیں ان تمام کو جن کی عبادت کرتے آئے ہمارے آبا و اجداد. بھلا کسی کی نماز کیوں منع کرے گی کسی کو؟ نماز تو بندے کا اللہ سے تعلق کا نام ہے، نماز تو بندگی کا نام ہے، مگر نہیں، ان کی نماز مشہور تھی، اسی واسطے نماز کو تکیہ بنا کر طنز شروع کیا. بہت سے لوگ دیندار ہو کر بھی دینی کام کرنے والوں کی جب کوتاہی سامنے آتی ہے تو ان کی دینی باتوں کو سامنے رکھ کر مذاق اڑاتے ہیں. اب ان لفظوں کو میں ادا کرنا نہیں چاہتا ہوں، آپ خود سنتے رہتے ہیں معاشرے میں. بھلا نماز سے اور ان کے بتوں کی بندگی سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ مذاق کرتے ہیں. اصلاتک، کیا تیری صلاۃ، تیری نماز، کیا تمہارا تقدس، کیا تمہیں حکم دیتا ہے ان نترک، کہ ہم ترک کر دیں ما یعبد آباؤنا، جن کی عبادت کرتے رہے ہمارے آبا و اجداد؟ تمہاری یہ بات غلط، کیونکہ ہمارے آبا اجداد جو کرتے رہے وہ کام غلط نہیں ہے، تمہاری تقریر غلط. تو ایک تو ہو گئی آبا و اجداد کی مخالفت کی وجہ سے خراب. دوسری وجہ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور یہ کہ ہم کریں ہمارے مال میں جو کچھ ہم چاہیں. ہمارے مال ہے، ہماری مرضی ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہارے مال میں تمہاری مرضی نہ چلے. ہمارے مال میں اگر ہماری مرضی نہیں چلے گی تو کس کا حکم چلے گا؟ یہ عقلاً غلط ہے. گویا دو باتیں تھیں، دونوں کو رد کر دیا قوم نے. بتوں کی بندگی غلط ہے، بتوں کی بندگی غلط ہے، مگر تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آبا اجداد باپ دادے سب بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، لہذا ان کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ تمہاری یہ بات غلط ہے. متوارث. اور دوسری بات کیا ہے؟ یہ ہمارے مال ہے، ہماری ملکیت ہے، ہم جو چاہیں اپنے مال میں اختیار رکھتے ہیں،
ان مالوں میں آپ کا دخل کیا ہے؟ در حقیقت یہ ایسا ہے جیسے آج کے لوگ بہت سے دیندار ہیں، وہ سمجھتے ہیں دین اور شریعت صرف عبادات کی حد تک ہے، چہرہ، حلیہ، لباس، کپڑا، نماز، روزہ، بس۔ یہ دین شریعت کا تعلق معاملات میں کچھ بھی نہیں ہے، معاملات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دین اور شریعت اس کا تعلق کہاں ہے؟ صرف عبادات میں۔ یہ نری جہالت ہے، نری غلطی ہے۔ دین اور شریعت ہمارا عبادات کی حد تک نہیں ہے، سر سے پاؤں تک ہے، پیدائش سے موت تک ہے، صبح سے شام تک ہے، بچپن سے بڑھاپے تک ہے، چھوٹے سے بڑے تک ہے، ہر عمل پر ہے۔ جب بیت الخلاء میں بیٹھنے کا، بیت الخلاء سے اٹھنے کا، اندر جانے کا اور نکلنے کا، ناخن اور بال کاٹنے کا اتنا حکم دیا رسول اللہ نے، تو معاملات میں حرام حلال میں کوئی حکم نہیں آئے گا، جو چاہے کر لے۔ جبکہ انسان کی غذا پر ہی اس کا عمل اچھا برا بنتا ہے۔ اگر برا عمل ہے تو سمجھ جاؤ غذا بری ہے، اچھے عمل بری غذاؤں سے وجود میں نہیں آتے۔ سورہ مومنون پر 18 میں یہ بات انشاءاللہ جمعے کو آ رہی ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو اچھی غذا کھاؤ۔ حالانکہ رسول سے اچھی غذا کون کھا سکتا، لیکن امت کو سنانا مقصود ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ اچھی غذائیں اور اچھے عمل کرو۔ اچھی غذاؤں سے اچھے عمل وجود میں آتے ہیں۔ اسی لیے حضرت شعیب کی یہ بات ان لوگوں کو اچھی نہیں لگی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام صرف عبادات کی حد تک ہے، معاملات میں نہیں۔ حالانکہ دین ہمارے ایک ایک جز میں سرایت ہونا چاہیے۔ معاملات میں بھی شریعت کیا کہتی ہے، کیا حلال ہے کیا حرام، شراب بیچنا جائز ہے کیا، نہیں، وہ بھی تو کاروبار ہے، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ شریعت نے حرام کیا ہے کیونکہ وہ فساد کا جڑ ہے، فساد کی وہ جڑ ہے۔ سود کو حرام کیا ہے، بیع کو حلال کیا ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ تو اللہ کی کتاب میں ہمارے لیے صرف عبادات نہیں ہیں، معاملات اہم ہیں، بلکہ عبادات پر اثر پڑتا ہے معاملات کا۔ آپ کو شاید وہ روایت یاد نہیں ہوگی، 600 نمازیں با جماعت جو مقبول ہوں گی وہ 1 درہم کے چھٹے حصے کے بدلے میں قیامت میں لی جائیں گی۔ 1 درہم کا چھٹا حصہ، چاندی کا درہم ہوتا ہے 180 تولے کا، 180 روپے کا ہو رہا ہے آج کل، چھٹا حصہ 1/6۔ اگر کسی کا آپ کا ذمہ باقی ہے تو بعض کتابوں میں لکھا ہے 600 نمازیں با جماعت جو مقبول ہیں وہ لے لی جائیں گی۔ تو معاملات کا اتنا اثر پڑتا ہے، خالی نماز پڑھیں گے، معاملات کے اوپر رہیں گے، کسی کا لیں گے وہ دیں گے نہیں، چکر کٹوائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم بازی لے گئے، بازی نہیں لے گئے، یہاں سے زیادہ وہاں محتاجی آئے گی۔ اگر تم یہاں دینے کے لائق نہیں بن سکے تو وہاں تمہاری ناک رگڑی جائے گی۔ اس لیے جس کو جہاں ہے وہیں کہ وہیں معاملہ صاف کرنا چاہیے۔ یہاں دینا آسان ہے اور معاف کرانا بھی آسان ہے، وہاں نہ دینا آسان ہے نہ معاف کرانا آسان ہے۔ وہاں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، کہے گا آنے دو، اس کے پورے نام اعمال آنے دو، میرے کام میں آئیں گے۔ تو یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ کہا لوگوں نے اے شعیب کیا آپ کی نمازیں حکم کرتی ہیں کہ ہم ترک کر دیں ان کی بندگی جن کی بندگی ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں، اور یہ کہ ہم کریں ہمارے مالوں میں جو کچھ ہم چاہیں، یعنی کیا ہم بھی یہ چھوڑ دیں کہ ہمارا مال ہماری مرضی، ہمارے مال میں تمہاری مرضی؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ ہیں البتہ بڑے حلیم اور بڑے رشید۔ حلیم کے معنی حلم والا، عقل مند، اور رشید کے معنی نیک بخت، دین پر چلنے والا۔ یہ 2 جملے بطور طنز کے ہیں ان کے۔ بڑے دیندار ہیں آپ، بڑے عقل مند ہیں آپ، ہمارا مال ہماری مرضی نہیں چلتی، کیا حکم دے رہے ہیں آپ؟ یہ بطور طنز کے حلیم کہا اور رشید کا، یہ قوم کا طنز ہے۔ حضرت شعیب کو غصہ نہیں آیا کیونکہ نبی متحمل ہوتے ہیں، حلیم ہوتے ہیں،
بڑا متین ٹھوس جواب دیتے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہا اے میری قوم کے لوگوں بھلا بتاؤ تو صحیح اگر ہوں میں بینہ پر اپنے رب کی طرف سے، بینہ مانے روشن ہدایت، اللہ کا حکم ہے میں اس پر چل رہا ہوں، یہ ہے بینہ پر چلنا۔ ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور دیا ہے مجھ کو اپنی طرف سے اللہ نے عمدہ دولت یعنی نبوت دے رکھا ہے۔ رزق حسن، رزق حسن کیا ہے؟ بہترین رزق، اور بہترین رزق سے مراد ہے جو حلال ہو، اور حلال کی پہچان ہوتی ہے علم سے، اور علم میں سب سے ممتاز ہے نبوت کا علم۔ یہاں یہ اشارہ ہے اللہ نے مجھے پرکھ دی ہے نبوت کے ذریعے سے کہ حلال کیا حرام کیا، میں رزق حسن کھاتا ہوں اور رزق حرام سے بچتا ہوں۔ اگر میں سیدھے راستے پر ہوں اور نبوت پر ہوں، یہ سب ہوتے ہوئے میں تم سے تمہاری اصلاح نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا خیال تھا کہ دعوت دینا بند کر دیں، نصیحت کرنا بند کر دیں۔ اس کا جواب دیا گیا ہے یہ کہ جب میں اللہ کی طرف سے بینہ پر ہوں، نبوت پر ہوں، اور نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ گمراہی کو دیکھ کر برداشت نہ کروں، بھلا میں خاموش کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ رہا سوال تمہاری مخالفت کا، میرا یہ مقصد نہیں ہے، میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ وما اريد ان اخالفكم، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری مخالفت کروں، الى ما انهاكم عنه، ان تمام کی طرف جس کی تم سے میں مخالفت کرتا ہوں۔ تم کو میں منع کرتا ہوں جن کاموں سے، مطلب ہے تمہیں روکنا۔ اگر وہ کام میں خود نہیں کرتا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ تم کو اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ اگر میں خود کرتے ہوئے تم کو بچاتا تو تم کہہ سکتے خود تو کرتے ہیں اور ہم کو منع کرتے ہیں، لیکن جب میں خود وہ کام نہیں کرتا ہوں اور تم کو روکتا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ مخالفت مقصود نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح، میں نہیں چاہتا ہوں مگر اصلاح۔ اصلاح کیسی اصلاح؟ تم اپنے اعمال کو درست کر لو، عقائد درست کر لو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کر لو۔ مستطاعت، جتنا مجھ میں استطاعت ہے، حتی المقدور، استطاعت کے معنی طاقت، جتنا مجھ میں قدرت ہے میں تم کو روکتا ہوں، اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کے ذریعے۔ یہ دعوت دینا، دعوت پر کوشش کرنا، سمجھانا بجھانا، یہ مجھ پر اللہ کی توفیق ہے۔ توفیق کے معنی اسباب خیر کا مہیا ہونا، رکاوٹوں کا دور ہونا، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ میں کر رہا ہوں۔ علیہ توکلت، میں نے بھروسہ اسی پر کیا۔ وإلیہ انیب، اور رجوع کرتا ہوں اسی کی طرف، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، ہر کام میں رجوع اسی کی طرف کرتا ہوں، بھروسہ اسی پر کرتا ہوں۔ یہاں تک پیغام کو پہنچایا، آخر میں کہا دیکھو ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی ضد میں تم اکڑ کے برے کام کرتے رہ جاؤ اور عذاب سے دوچار ہو جاؤ۔ میری مخالفت کی فکر نہ کرو، ذرا سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور اے میری قوم کے لوگوں تم کو آمادہ نہ کر دے میری مخالفت اور میری ضد، أَن يُصِيبَكُمْ کہ پہنچے تم کو، مِثْلَ مَا أَصَابَ جیسا کہ پہنچا ہے قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، جیسا عذاب پہنچا تھا قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو۔ میری مخالفت میں کہیں تم اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ تم پر عذاب آ جائے تب آنکھ کھلے۔ میری مخالفت چھوڑو، تم سوچو تمہارا پیغام انجام کیا ہے۔ اور رہا سوال قوم نوح پر عذاب کا، اور قوم ہود پر اور قوم صالح پر، یہ تو کچھ زمانہ پہلے کی بات ہے، علاقہ بھی تھوڑا دور ہے، لیکن ابھی تمہارا علاقہ جو مدین کا ہے، قوم لوط کی بستی جو الٹی گئی ہے، ابھی وہاں سے دور نہیں ہے۔ قوم لوط کی بستی سے تمہارا علاقہ بہت قریب ہے اور زمانہ بھی قریب ہے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تم سے دور، نہ زمانہ دور ہے کیونکہ تم سے پہلے ابھی ان کا یہ انجام ہوا، اور مکان بھی دور نہیں۔ قوم لوط کا انجام، قوم صدوم کا انجام کہاں ہے؟ یہ بحر میت جو ہے، ڈیڈ سی، یہی ہے، وہاں سے قریب فاصلہ ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں قریب ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی قریب ہیں اور مقام کے اعتبار سے بھی قریب ہیں، کم سے کم ان کی ہلاکت دے کر آنکھیں کھول لو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ،
اور استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر متوجہ ہو اس کی طرف۔ ایک ہے توبہ، ایک ہے استغفار، اکثر اردو میں استعمال ہے توبہ استغفار۔ پہلے استغفار ہے پھر توبہ ہے۔ دیکھو یہاں مطلب کیا ہے، استغفار بنا ہے غفرہ سے، غفرہ کے معنی ڈھانپنا، پہلے گناہوں کو ڈھانپو یعنی اللہ سے بخشش طلب کرو۔ ثم توبوا الیہ، تاب یتوب مانے متوجہ ہونا، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو، قرب پیدا کرو۔ گناہ کو باقی رکھ کر قربت نہیں ہوتی، پہلے گناہ اللہ سے بخشواؤ، بخشش چاہو، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کرو اپنے رب سے پھر متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف۔ ان ربی رحیم ودود، ربی بے شک میرا رب رحیم ہے، مہربان ہے، اور ودود بڑی محبت کرنے والا ہے۔ ودود اللہ کی صفتوں میں سے بڑی اہم صفت ہے، اور یہ قرآن کریم میں استعمال ہے۔ سورہ بروج میں آیا دیکھیے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ ودود، ود یود کے معنی دل سے محبت کرنا، ودود کے معنی بہت چاہنا، بندوں کی بھلائی پر، بندوں کے مستقبل پر جو بہت زیادہ چاہت ہے، محبت ہے، وہ ودود کی ذات ہے۔ اس واسطے صوفیاء لکھتے ہیں اگر کسی کو کسی سے محبت پیدا کرنا ہے تو یا ودودوں کا ورد کرے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں شوہر میرے نافرمان ہیں، ان کی بھلائی کے واسطے ان کی محبت مبذول کرنا ہے تو یا ودودو کثرت سے پڑھے، یہ لکھا ہے اسماء الحسنی میں، یا ودودو، اے بہت محبت کرنے والے، اس محبت کا ایک قطرہ شوہر میں ڈال دے کہ ہماری طرف توجہ کرے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اللہ کی صفت ودود اور رحیم کا اشارہ کیا حضرت شعیب نے کہ میرا رب بہت رحیم ہے، بہت ودود ہے، تم ذرا مائل تو ہو کر دیکھو۔ لیکن حضرت شعیب کی ان باتوں کو سن کر قوم نے بہت سخت جواب دیا۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا، کہا لوگوں نے اے شعیب ہم نہیں سمجھتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو، ما نفقہ ہم نہیں سمجھ رہے، نفقہ فقہ یفقہ کے معنی سمجھنا، ما نفقہ ہم سمجھتے ہی نہیں، کثیرا مما تقول جو تم کہتے ہو ان میں سے بہت سی باتیں ہم سمجھتے ہی نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ مذاق کا انداز ہے، ہر بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جب آدمی سمجھنا نہیں چاہتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کہیں کہیں کلام پاک میں آیا ہے کہ ہمارے دل پردوں میں ہے، قلوبنا غلف، دلوں پر پردہ ہے، یہ مذاق ہے، حقیقت بنا دیا اللہ نے دل میں پردہ ہے، حق ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اکثر باتیں جو تم کہنا چاہتے ہو۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تجھ کو دیکھتے ہیں ہمارے اندر بہت کمزور ہو، تم کمزور ہو یعنی اب ماریں گے، یہ مطلب ہے، پیٹیں گے، رجم کریں گے، سنگسار کریں گے۔ تم پوری قوم کی مخالفت کرنا چاہو یا نہ چاہو، مخالفت کر رہے ہو، ہم تم کو کمزور دیکھ رہے ہیں۔ پھر دیر کس بات کی ہے، مارتے کیوں نہیں؟ کہا ایک وجہ ہے کہ تمہارا خاندان بہت تگڑا ہے، خاندان والے تمہارے ہیں مگر ہمارے ہم مذہب ہیں، ان کی بھلائی ہماری بھلائی مشترک ہے، ہم ان کی رعایت میں، ان کی مروت میں، ان کے لحاظ میں، تم ان کے ایک فرد ہونے کے ناطے تم پر ہم ہاتھ نہیں صاف کرنا چاہتے۔ یہ قوم کا جواب ہے۔ وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر نہ ہوتا آپ کا خاندان، رہتن خاندان، پہلے زمانے میں قبیلہ اور خاندان پشت بنا ہوا کرتا تھا، اب تو قبیلہ کدھر ہے، خاندان کدھر ہے، ماں کدھر ہے، باپ کدھر ہے، پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، ایک زمانہ ایسا آنے والا، تو خاندان کی تمہیں بڑی فکر ہے۔ وَلَوْلَا رَهْتُكَ، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم رجم کر دے تم کو، پتھروں سے مار کے ختم کر دیتے، لا ضرور، رجم نہ رجم کر دیتے، کہا تجھ کو صرف خاندان کا لحاظ ہے کہ تمہارا خاندان تگڑا ہے، مضبوط ہے، اور سب سے بڑی بات ہے اس تمہارا خاندان تمہارے مذہب پر نہیں، ہمارے مذہب پر ہے، اور ہمارا ہم مذہب ہونے کے ناطے اس کا ہم لحاظ کرنے مجبور ہے۔ وما انت علینا بعزیز، اور نہیں ہو تم ہم پر غلبہ پانے والے، ہماری نگاہوں میں تمہاری کوئی توقیر نہیں، کوئی غلبہ نہیں، کوئی عزت نہیں۔
حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میرے خاندان کی عزت تو کرتے ہو، حالانکہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ اللہ میرے خاندان سے زیادہ قوت والا، تگڑا اور قوت والا ہے، لیکن تم کو اللہ کا پاس و لحاظ نہیں ہے، خاندان کا پاس و لحاظ ہے۔ تمہارے نگاہ میں خاندان کی عزت زیادہ ہے اللہ کی عزت کے مقابلے میں۔ عقل جب ماری جاتی ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قال یا قوم، کہا اے میری قوم کے لوگوں، ارہتی اعز علیکم من اللہ، من اللہ، اللہ کے مقابل میں میرا خاندان تم کو عزیز؟ اس کا مطلب تمہاری نگاہ میں اللہ کی بھی عزت کم ہے خاندان والوں کے مقابلے میں۔ ارہتی، کیا میرا خاندان اعزو، زیادہ عزت والا ہے، علیکم تم پر، من اللہ، اللہ سے، اللہ سے زیادہ باتوقیر ہے۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور بنایا ہے تم نے اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پشت پناہ۔ کیا مطلب ہوا؟ تم نے اللہ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، مطلب پسے پشت کر دیا۔ تم خاندان والوں کا لحاظ ایسا کرتے ہو، تمہیں ایسا اللہ کا لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ میں تمہیں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، لیکن تم نے اللہ کو اور اللہ کے پیغام کو، اللہ کے پیغام پہنچانے والے کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ واتخذتموہ، بنایا ہے تم نے اس کو، وراءکم، اپنے پیچھے۔ کس کے پیچھے؟ ظہریہ کے معنی پسے پشت ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب احاطہ کیے ہوئے ہے تمہارے تمام کاموں کا، تمہارے سارے اعمال احاطہ کیے ہوئے۔ یہ تم مت سمجھو کہ تمہارے اعمال تمہاری آنکھوں میں تو ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ہر عمل پر تمہارا مواخذہ ہوگا، کیونکہ سب اعمال اللہ کے پاس موجود ہیں، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے۔ اب یہ آخری تقریر ہے ان کے جملے کی، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اور اے میری قوم کے لوگوں عمل کرو، عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اپنے اپنے مکان پر، اپنے اپنے جگہ پر، مطلب جہاں ہو جو کرتے ہو کرو، انی عامل، میں بھی تو کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے، تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب جان لوگے، ان قریب، تعلمون نہیں کہا، سوف مانے ان قریب، جلد ہی جان لوگے۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے وہ جس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا، ومن هو کاذب، اور کون ہے وہ جھوٹا۔ مطلب یہ ہے کہ تم پر عذاب آتا ہے یا میں جھوٹا ثابت ہوتا ہوں، دو میں سے ایک ہو، یا تو تم پر عذاب آئے گا یا عذاب نہیں آئے گا تو میں تمہارے سامنے کاذب یعنی جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ دیکھ لو، کر لو انتظار۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، جھوٹا کون ہے، عذاب کا حقدار کون ہے، انتظار کر لو۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، میں بھی منتظر ہوں۔ اب تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اب ظاہر یہ ہے کہ حجت پوری ہو گئی، حجت پوری ہو گئی، تنبیہ ہو گئی، اب عذاب آنا باقی ہے۔ ولما جاء امرنا، ہمارا حکم آ پہنچا، عذاب کا۔ ولما جاء، اور جب آیا، امرنا، ہمارا حکم، مطلب عذاب کا، نجینا شعیبا، تو شعیب کو ہم نے بچا لیا، کہا تم باہر آ جاؤ، یہ مرنے والے ہیں اب۔ جیسے قوم لوط کی بستی سے حضرت لوط کو باہر کر دیا تھا، پوری قوم مرنے والی ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے، جس کو بچانا چاہتے ہیں بچا لیتے، بچانا اللہ کو آسان ہے۔ دریائے نیل سے موسیٰ کو بچ کر نکالا، فرعون پورا غرق ہوا، اللہ کی شان ہے یہ۔ تو آئے شعیب کو ہم نے بچا لیا، تنہا شعیب کو نہیں، والذین آمنوا معہ، جتنے ان کے ساتھ تھے ایمان والے ان کو بھی بچا لیا۔ کیوں بچایا؟ کیا ان کا کچھ ہم پر حق تھا؟ فرمایا برحمت منا، ہماری طرف سے رحمت، شفقت، محبت، یعنی بندوں پر اللہ رحمت کرتے ہیں، بندوں پہ اللہ محبت کرتے ہیں، ایمان لانے کی وجہ سے بندہ پیارا بن جاتا ہے۔ برحمت منا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، پکڑ لیا ظالموں کو صیحہ نے، پکڑ لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو کیا پکڑا؟ الصیحہ، صیحہ کے معنی ایک سخت آواز۔ یہ کس کی آواز تھی؟ جبریل امین کی ایک دلدوز آواز، صرف ایک آواز۔ اسرافیل کی آواز آئے گی، سارا عالم بجھ جائے گا۔ یہ جبریل کی آواز بغیر سور کے تھی، پورا شہر بجھ گیا۔
ایک آواز، صیحہ نے ان کو پکڑ لیا، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، ہو کے رہ گئے اوندھے اوندھے اپنے گھروں میں، اصبحوا ہو گئے، فی دیارہم اپنے اپنے گھروں میں، جاثمین گھٹوں کے بل اوندھے، سب پڑے ہوئے، ایسا مر گئے، ایسا فنا ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے، کأن گویا کہ لم یغنوا نہیں بسے تھے، فیہا ان شہروں میں تھے ہی نہیں، ایسا مر گئے۔ الا آگاہ رہو، بعدا لمدین، دوری ہو مدین والے کے لیے، کما بعدت سمود، جس طرح دوری ہوئی ہے قوم سمود کو، کس سے دوری؟ رحمت سے، جن پر عذاب آیا وہ رحمت سے دور ہو گئے۔ جس طرح سے قوم سمود رحمت سے دور ہو گئی تھی، ایسا ہی قوم مدین بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ یہ سنا کر واقعہ مکے والوں سے کہا گیا ہے کہ تم بھی اگر نبی کی مخالفت کرو گے تم بھی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کا قانون بدلنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر سب کو سبق یہ ہے کہ ہر زمانے میں امت کی طرف یہ جو پیغام آیا اللہ کی طرف سے واجب العمل ہوتا ہے، ان میں حق تلفی کرنے والا مجرم ہے، مجرم کبھی بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ اگر ابھی پکڑ نہیں آئی ہے تو یہ چھوٹ نہیں ہے بلکہ مہلت ہے۔ اس مہلت میں غرور نہیں آنا چاہیے بلکہ وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنا آسان فرمائے۔